اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. جس طرح موسم بدلتا رہتا ہے نا، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی خزاں، کبھی بہار، اسی طرح حالات بھی بدلتے ہیں. کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غلوی ہے، کبھی فراخی ہے اور کبھی تنگی ہے. آج کل چونکہ من حیث القوم ہمارے اوپر تنگی کے حالات آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ ہم آج ان اسباب کے بارے میں بتائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو فراخ کر دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں رزق کی کنجیاں. یہ 17 کنجیاں ہیں. آپ ان کو یاد کر کے اس پر عمل کریں اور اپنی آنکھوں سے رزق میں برکت پڑتی ہوئی دیکھیں گے. سب سے پہلا کام استغفار. چونکہ اس قسم کی جو آزمائش ہیں یہ دو طرح سے آتی ہیں، ایک گناہوں کے وبال کی وجہ سے اور ایک درجات کو بلند کرنے کی وجہ سے. انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آزمائشیں درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور ہم عوام الناس ہمارے اوپر یہ ہمارے گناہوں کا وبال بن کے آتا ہے. اس لیے اس کا ایک حل ہے کہ اللہ کے سامنے استغفار کیا جائے. اللہ کا قرآن عظیم الشان میں وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ کے سامنے استغفار کرو، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشوں کو برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. کتنا واضح الفاظ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے مال کے ذریعے سے مدد کروں گا. وَبَنِينَ، اور بیٹے دے کے تمہاری مدد کروں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ ہوں گے، ان کے پھل بہتر ہو جائیں گے. تمہیں اللہ تعالیٰ باغوں میں زیادہ پھل دیں گے، تمہاری دکانوں کی آمدنی بڑھ جائے گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں پانی کے زمین سے چشمے جاری عطا کریں گے. یہ سب نعمتیں استغفار سے ملتی ہیں. لہذا نمبر پہ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اور یہ استغفار برائے نام نہیں ہونا چاہیے. دل سے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور استغفار کر رہے ہوں. رابعہ بصریہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہمارا استغفار اس قابل ہے کہ اس کے اوپر استغفار کیا جائے کہ یا اللہ اتنی غفلت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، تو دل کی ندامت کے ساتھ اگر ہم گناہوں پہ استغفار کریں گے تو اللہ کے دروازے کھول دیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن عظیم الشان میں یہ وعدہ ہے. رزق کی دوسری کنجی نماز کا اہتمام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک. تم اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، ہم آپ کو رزق نہیں کمانا چاہتے، رزق ہم آپ کو پہنچائیں گے. یعنی اللہ وعدہ فرما رہے ہیں نحن نرزق، ہم تمہیں رزق پہنچائیں گے. جب اللہ وعدہ فرما رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یقیناً نماز کے اہتمام سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو من حیث القوم آج نماز میں ہم بہت سستی کرتے ہیں. اول تو باجماعی بس بھاگی دوڑی کی نماز، شیطان لگائے ہے بس مہمانوں کو چائے دے کے پھر نماز پڑھتی ہوں، اور چائے بننے میں دیر ہو جاتی ہے کیونکہ گیس نہیں ہوتی تو نماز چلی جاتی ہے. نماز کو اولیت دینی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کی وجہ سے گھر میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. آج آپ دیکھیں کئی ایسے گھر ہیں جن میں فجر کی نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، سب سوئے پڑے ہوتے ہیں. تو نماز کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. تیسری کنجی ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا.
چونکہ انسان اللہ کے راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا کر کے واپس لوٹاتے ہیں کم از کم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو واپس لوٹائیں گے. تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم غریبوں پر، یتیموں پر یا بھوکوں پر خرچ کریں، دل بڑا کریں، اور پھر اس کی برکت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی کیسے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم جو خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ پہنچے گا. نبی علیہ السلام نے چند باتیں قسم اٹھا کے کہیں، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بات فرما دیتے تو آپ تو صادق الامین تھے، آپ کی بات 100% سچی تھی، مگر نبی علیہ السلام نے یہ بات قسم اٹھا کے کہی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی. اب نبی علیہ السلام قسم اٹھا کر یہ بات کہیں تو پھر شک کی تو گنجائش کوئی رہ ہی نہیں جاتی. ہم جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں خرچ کریں، اللہ ہمیں برکت دیں گے اور ہمارے رزق کو بڑھا دیں گے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ کے ہاں مہمان آئے. اب گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کھلانے کے لیے، تو کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. رابعہ بصریہ نے خادمہ کو کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے. اس نے کہا جی ایک بندہ آیا ہے اور وہ 9 روٹیاں لے کے آیا ہے. کہ نہیں یہ ہماری نہیں ہے، اس کو لے جاؤ. پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پھر یہی ہوا، پوچھو بھئی کون ہے؟ یہ بندہ آیا ہے 9 روٹیاں لے کے آیا ہے. اب رات کافی دیر ہو گئی تھی، مہمانوں کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو پھر کافی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، پوچھا باندی سے کہ کون؟ اس نے کہا جی کوئی بندہ روٹیاں لے کے آیا ہے. کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ کہ 9 روٹیاں. کہ نہیں یہ ہماری نہیں ہے، چلا جائے. اس نے کہا کہ اب تو مہمانوں کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا، دیر بھی ہو گئی، آپ 2 دفعہ پہلے انکار چکے ہیں، تیسری دفعہ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ ان کا دیکھو وجہ یہ ہے کہ میرے پاس صبح 1 روٹی تھی، سائل آیا اور میں نے روٹی اس کو اللہ کے لیے دے دی. اب جب میں نے 1 روٹی دی تو اللہ نے 10 روٹیاں مجھے لوٹانی ہے، اور یہ 9 لے کے آیا، یہ میری نہیں کسی اور کی ہیں. تو خادمہ نے ہاتھ باندھ دیے، وہ لایا 10 ہی ہے، مجھے بھوک لگی تھی، 1 میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی. تو جب اتنا یقین ہو کہ ہمیں 1 کے 10 اللہ لوٹائیں گے تو پھر بندے کو خرچ کرنا کوئی نظر نہیں آتا. جو بھی ہو لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہو سکتا ہے 1 روپیہ امیر آدمی کے لاکھوں روپے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ میں آنے والوں کا احد پہاڑ کے، تو اس لیے نیت کر لیجئے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تھوڑا یا زیادہ یہ الگ بات ہے، اور اس کی برکت سے اللہ پھر ہمیں اس کو 10 گنا کر کے واپس لوٹائیں گے. حبیب اجمی کا واقعہ ہے، یہ ان پڑھ تھے اس لیے ان کو اجمی کہتے تھے، مگر صوفی ٹائپ آدمی تھے. ان کی بیوی نے آٹا نکالا کہ میں کھانا پکاتی ہوں. پھر وہ آگ کا انتظام کرنے کے لیے باہر نکلی تو اتنے میں سائل آ گیا. اب جب سائل آیا تو انہوں نے کہا میں نے اس کو خالی نہیں جانے دینا، جو گھر کا آٹا تھا بنا ہوا وہ دیا. اب جب بیوی آئی تو اس نے پوچھا آٹا کہاں ہے؟ کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے دے دیا ہے. انتظار میں بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد اللہ کی شان دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور ایک بندہ تازہ تازہ روٹیاں لے کر آیا، ساتھ سالن بھی تھا.
اس نے کہا جی کہ وہ جو آپ نے آٹا بھیجا تھا نا روٹیاں پکانے کے لیے، وہ روٹیاں لے کے بندہ آ گیا ہے۔ تو حبیب اجمی نے کہا دیکھو میرا اللہ کتنا بڑا ہے، اس نے مجھے روٹیاں بھی پہنچا دی اور نفع میں مجھے سالن بھی دے دیا۔ ہم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں وہ بھی لوٹائیں گے اور اس میں نفع بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر دین کی خاطر ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے چائے بنا بھی ملے گی اور رزق میں بھی وسعت ملے گی، اللہ وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پانچویں رزق کی کنجی ہے تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو کرتے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر برکتوں کے دروازے آسمان سے کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جب ہم تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلائیں گی جو اوپر سے اترتی ہیں اور وہ نعمتیں کھلائیں گے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ، ایک جسم اور ایک روح۔ روح کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں اور جسم کی غذا زمین کے نیچے سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں جتنی فصلیں ہیں زمین سے نکلتی ہیں، جو کپڑے پہنتے ہیں اس کی فصل زمین سے نکلتی ہے، جو مکان بناتے ہیں اس کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم وہ نعمتیں بھی دیں گے جو اوپر سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں بھی دیں گے جو زمین سے نکالتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقوی کو اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی برکت کے دروازوں کو ہمارے اوپر کھول دے۔ پھر چھٹی کنجی ہے کثرت عبادت۔ حدیث مبارک ہے کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو نماز سے سب نعمتیں انسان، پھر نماز سے انسان کے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز انسان کو فحش کاموں سے اور برے کاموں سے روک۔ اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا کہ نماز ہی نہیں، ہم اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، غفلت کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی۔ اور ہماری نماز میں تو دکان کا کام کاروبار چلتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات کا سلسلہ جاری ہو، تو ایسی نماز پھر تاثیر نہیں لا پاتی۔ تو نماز اثرات ہم پر مرتب نہیں، اس لیے پھر گناہ نہیں۔ تو نماز کو نماز بنانا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ اگر کوئی کویسچن پوچھے فرض کرو آپ سے، جی آپ نے نماز کو سیکھا، نماز بنا، بچپن میں قاری صاحب نے نماز یاد کروا دی اور ہم نے لوگوں کو جیسے دیکھتے تھے پڑھتے ہوئے ایسے سیکھی کا ہے نا۔ پہلے وقتوں میں مشائخ کے پاس آ کے لوگ نماز پڑھ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحب آئے اور کہ حضرت میں آپ کی اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھ، مجھے صحابہ کما رہی اصلی، تم جیسے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے نماز پڑھ۔ تو ظاہری صورت تو ہم نماز کی بنا لیتے، لیکن نماز کے اندر اللہ کی کس طرح دھیان ہونا چاہیے، کس طرح دنیا سے ہمیں کٹ کے نماز پڑھنی چاہیے، وہ ہمیں، اور دنیا کی محبت اتنی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے ہماری جان نہیں چھوڑ۔ نماز میں بھی دنیا کا خیال۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟
انہوں نے فرمایا وہی نہ دنیا نہ نماز میں آتا ہے نہ اب ہم اگر چاہتے ہیں نماز کے بن جائے اس کے لیے ہمیں کثرت سے ذکر کرنی. آپ حیران ہوں گے جی کہ ذکر کا کیا تعلق نماز کی یکسوئی کے ساتھ. ذکر سے انسان کو ہوتی ہے اور وہ کنسنٹریشن نماز میں. اس کو ایک مثال سے ایک آدمی اگر کہے کہ جی میں نے باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہے تو جب طے ہو گیا باکسنگ کا مقابلہ تو آپ اس بندے کو دیکھیں کہ وہ روز کبھی جاگنگ کر رہا ہوگا, کبھی ایکسرسائز کر رہا ہوگا اور کبھی ایک لیدر کے تکیے کو مکے مار رہا. یہ کیوں ایکسرسائز کر رہا ہے؟ اپنے اندر مشق بڑھ, مہارت بڑھ, اپنے سکل کو امپروو کرنے کے. چنانچہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکیلا لگا ہوا. ایک دفعہ مائک ٹائسن نے مقابلہ جیتا تو اس سے پوچھا گیا تم کیسے اتنے اچھے باکسر بن گئے کہ ہر بندے کو ناک آؤٹ کر دے. اس نے کہا کہ ایک ہسٹری ہے میری زندگی. میرے گھر والے آرام کی نیند سو رہے ہوتے اور برف باری کے ہے اس کو نہ پڑھنے پر بہت بڑی سزا ملی. اس میں اختیار نہیں ہے بندے کی کوئی پڑھے یا کوئی نہ. وہ ہر ایک کو پڑھنے ہیں, چاہے کوئی عام آدمی علی ہے کوئی صحابی ہے, سب کو پڑھنے ہیں. تو فرض کہتے ہیں لازم جو ہوتی ہے. البتہ اس کے بعد کچھ اور بھی نمازیں ہوتی ہیں ہم سنت کہتے ہیں. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کو پڑھیں. ان کا اجر بھی بہت ہے. چنانچہ جو سنت مؤکدہ ہیں 12 جیسے ظہر کی 4 سنت, فجر کی 2 سنتیں اور مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی, ان سنتوں کو جو بندہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے امن عطا. پھر کچھ ایسی رکعتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نفل کہتے ہیں. وہ بندے کا اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. ان کو آپشنل کہتے ہیں. اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا, اگر نہیں پڑھے گا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے, کوئی سزا نہیں ہوتی. یہ نمازیں بھی بہت اہمیت کی. آج کل کے دور میں طبیعتوں میں سستی اتنی آ گئی ہے کہ نوجوان بس فرض پڑھتے ہیں یا مشکل سے سنت نماز پڑھی اور پھر وقت بھی ہوتا ہے, کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا نکلو یہاں سے, وقت بھی ہوتا ہے, مگر طبیعت کے اندر نفل پڑھنے کا شوق نہیں. یہ افسوس کی. نفل کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. چنانچہ حدیث پاک میں نفل نمازوں کو پڑھنے کے بڑے فضائل. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے فجر کی نماز کے اور ذکر اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے, پھر اس کے بعد وہ اگر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا. اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو 3 دفعہ کہا کہ مکمل مکمل مکمل, یعنی حج اور عمرے کا ثواب تھوڑا نہیں ملے گا, مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ملے. حیران ہوتے ہیں حج کرنا تو ایک مشقت والا کام ہے, ٹائم لگتا ہے اور پیسے لگتے ہیں, وقت لگتا ہے, اور یہاں 2 رکعت پہ حج کا ثواب مل گیا, عمرے کا ثواب مل گیا. تو علماء نے بات سمجھائی کہ دیکھو ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک رابطہ. ضابطہ تو ہوتا ہے کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے اس کے مطابق کچھ کام کرنے پر اس بندے کو کوئی چیز, اور رابطہ اس کے تعلق کے اوپر. اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا اور آپ اس کو روزانہ کے 500 روپے دیتے مزدوری کے. ایک دن وہ غمزدہ سا بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے جی کہ میری بیٹی کی شادی ہے ایک کے بعد اور میرے پاس تو وسائل نہیں, بہت پریشان ہوں کہ میں بیٹی کی کیسے کروں. اس کی بات سے آپ کے ساتھ ہم اب آپ اس 10,000 روپے دیں بھائی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے میری طرف سے 10,000. اب دیکھیں ضابطہ یہ تھا کہ پورا دن مزدوری کرنی تھی اور 500 روپے کمانے تھے, اور جب مالک سے اس کا رابطہ ہوا تو 2 منٹ کی گفتگو کے بعد اس کو 10,000 روپے. تو فرض نمازوں پہ انسان کو ضابطے کے مطابق اجر ملتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی, لیکن جو فرضوں سے بھی آگے بڑھ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آتا ہے اور پھر بڑوں کی دین ہمیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خزانوں سے دیتے ہیں اور بڑا انعام عطا. آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے, ایک دن وہ آپ کے پاس شہد کی بوتل لے کے آ گیا, وہ جی ہمارے گاؤں میں درخت کے اوپر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا, کل ہم نے اتارا, چونکہ چھوٹی مکھی کا شہد تھا اور خالص تھا تو میں نے آپ کے لیے. اب وہ شہد کی ایک بوتل لایا لیکن آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا کے جائے کہ آپ نے سوچا کہ یہ مجھ سے اتنا تعلق رکھنے والا ہے, اس کو یہ خیال تھا کہ یہ شہد میں اپنے مالک کو دوں گا تاکہ وہ ناشتے استعمال کرے. وہ شہد لانا اس کے لیے ضروری نہیں تھا, محبت کا اظہار, لیکن اس محبت کے اظہار کی وجہ سے آپ کا تعلق اس کے جڑ گیا, اس نے آپ کے دل میں جگہ بنا. اسی طرح نوافل آپشنل ہوتے ہیں, لیکن جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی جگہ بن گئی, اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمائے. چنانچہ احادیث میں لکھا ہے کہ نوافل کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کی نماز کو چیک کریں گے, دیکھیں گے, اور اگر نماز میں کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میرے اس بندے نامہ اعمال میں نوافل کو دیکھو
اگر نفل موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ قبول کر لو. سبحان اللہ، ہمارے نوافل ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیں. تو یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ ان کو ہم باقاعدگی سے اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے فرائض کے حساب کو آسان کر. پھر یہ جو نوافل ہے نا، یہ فرائض کا حصار ہے کہ جو بندہ نوافل وقت پہ ادا کرتا ہے وہ فرائض کو اپنے وقت پہ زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکے. اور اگر نوافل سستی کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ سنن پر عمل کرنے میں سستی کرے گا، اور جو سنن پر سستی کرنے میں عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم فرما دیں گے، اور جو فرائض سے محروم ہو گیا وہ بدبخت. تو نوافل حصار ہیں کہ فرائض. اور ہم دیکھتے بھی ہیں بعض نوجوان باہر ملکوں میں، عرب ملکوں میں خاص طور پر، ان کو صرف نماز فرائض پڑھنے کی عادت ہے. چنانچہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جدہ یا ہر جگہ پر، تو شروع میں آپ دیکھیں گے کہ 10 بندے ہوں گے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے لیکن پھر نوجوان آنے شروع ہو جائیں گے اور 4 رکعت مکمل ہونے تک پوری مسجد نوجوانوں سے بھر جائے گی. اتنے نوجوان نماز کے لیے آئے کہ پوری مسجد ہی بھر، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا وہ نوجوان اسی وقت اٹھ کے واپس جانا شروع کر دیں گے، اور 1 منٹ کے اندر پھر وہی 10-15 بندے جو نماز پڑھ رہے تھے وہی رہ جائیں گے، باقی سب مسجد. تو گویا اب نوجوانوں نے فرضوں کو ہی نماز بنا لیا، سنتوں کا پڑھنے کا شوق نہ، نفل کا ذوق نہ. اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ جو صرف فرض پڑھنے والے ہیں پھر کئی دفعہ بھی سستی کر جاتے ہیں، آ نہیں پاتے. تو نوافل پڑھنے والا انسان یوں سمجھیں کہ اپنے فرائض کے گرد حصار باندھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فرائض اچھے طریقے سے ادا ہو جاتے. حدیث مبارکہ میں ہمارے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر. تو نوافل کے ادا کرنے پر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو سعادت ہے بندے کو نفل پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے، اور صدقہ کرنے سے مصائب ٹلتے ہیں. گویا نوافل پڑھنے والے بندے کے مصائب کو اللہ تعالیٰ اس پر سے ہٹا دیتے. آپ دیکھیں ہم اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو عملیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس سے پوچھو اس سے پوچھو کیا عمل کریں کیا عمل کریں. بھائی سب سے بہتر عمل آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں ان نوافل کی برکت سے اللہ آپ کو مصیبتوں سے محفوظ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نوافل ادا کرنے والے ہوں گے ان نوافل بدلے قیامت کے دن ان بندوں کو نور عطا کیا. قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور ایمان والوں کے سروں کے اوپر نور ہوگا، جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا بندے کے ہاتھ میں، اور اس ٹارچ کی روشنی میں وہ قیامت کے دن اندھیرے کا سفر کر رہے ہوں. اس وقت منافق ان کو کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فنورا، ان کو کہا جائے گا واپس دنیا میں جاؤ، یہ دنیا میں ملا کرتا اب یہاں نہیں ملے گا. ہر بندے کو اس کا نور کام آئے. تو یہ نوافل قیامت کے دن ہمارے لیے نور. اب ایک بندے کے ہاتھ میں سیل فون کی روشنی، ایک کے ہاتھ میں بیٹری کی روشنی ہے، اور ایک کے ہاتھ میں بلب کی روشنی. تو بلب والا زیادہ خوش ہوگا کہ میری روشنی میرے لیے بہت کافی بھی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. تو جن لوگوں کے ایمان کا نور قیامت کے دن زیادہ ہوگا وہ قیامت کے دن خوشی کا اظہار کرنے والے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ سورج کے طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اس نے فصلی رکعتین 2 رکعتیں نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما. تو قیامت کے دن کا نور بھی ملے گا ان نوافل کی وجہ سے، اور جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے. نفل ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالیں گے. ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نفل ادا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میری رفاقت عطا فرمائے. آپ ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ان نوافل کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائے. ایک بچہ اگر کسی مجمع میں اپنے باپ سے بچھڑ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر بچہ باپ سے بچھڑ کے اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا ایک امتی قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے بچھڑ کے پریشان. اور اس دن اگر نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت. اور جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. حدیث مبارک میں ہے
یتقرب الی عبدی نوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی نفل ادا کرنے والا بندہ، اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نوافل کے ادا کرنے. پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں پکڑتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں سبحان اللہ. یہ حدیث مبارکہ تو بڑے عجیب مضمون کی حامل کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں. محدثین نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ انسان کے معاون ہوتے ہیں. دیکھیں ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ، پاؤں، آنکھ یہ سب ہمارے معاون، ان کے ذریعے سے ہی ہم وہ کام کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے معاون بن جاتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے انسان کے اعضاء اس محافظ بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی آپ کی طرف پتھر پھینکتا ہے فرض کرو تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کیچ کر لیتے ہیں، لگنے نہیں دیتے، روک لیتے. آپ کو کسی جگہ خطرہ ہو تو آپ بھاگتے ہیں وہاں سے بچنے کے لیے. تو اعضاء بند محافظ بھی ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں تو محدثین نے کہا اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے محافظ بن جاتے ہیں اور اس بندے کی ہر برائی سے حفاظت. علامہ اقبال نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ، یعنی وہ ہاتھ تو بندہ مومن کا ہوتا ہے لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کا ہاتھ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب آپ نے وہ ریت پھینکی تھی ان کافروں کی طرف، ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے. تو قرب کا ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ بندے کا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ اس عمل کو اپنی طرف منسوب فرما دیتے. اس لیے شاعر نے کہا گفتئے اللہ بود گرچہ از حلق میں عبد اللہ بود، اگرچہ وہ بندے کے حلق سے بات نکلتی ہے لیکن اس بندے کی بات ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ ان کی زبان کے نکلی ہوئی بات کو پورا فرما دیتے. اور یہ تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا بعض بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کہ ان کے منہ سے بات نکل جاتی تھی اللہ پوری کر دیتے. تو انسان کو قرب الہی کا ایسا مقام مل جاتا ہے ان نوافل کے ادا کرنے. اور ایک حدیث پاک میں ہے حضرت عقبہ بن عامر اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ دن کے شروع میں چند نوافل ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں کفالت فرماتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ پورے دن کے کاموں میں اللہ اس کفالت فرماتے ہیں. جو دن کے شروع میں نماز پڑھ لیتا ہے نوافل، اللہ اس کے کفیل بن جاتے ہیں. اور اللہ جب کفیل بن جائیں تو پھر کاموں میں مشکل نہیں رہتی. اور ایک حدیث قدسی ہے، امید ہے آپ اس کے کانوں سے سنیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک، اور میں تیرے فقر تنگ دستی کے راستے کو بند کر دوں گا. یعنی نہ تجھے تنگ دستی آئے گی اور تیرے سینے میں غنا کو ڈال دوں گا، مستغنی ہو جائے گا سب، تجھے دوسروں کی حاجت نہیں رہے گی. تو دیکھیے نوافل کے ادا کرنے پر دنیا کے فائدے بھی کیا انسان کے. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا یعنی نوافل نہیں پڑھے گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا. اور واقعی آج ہاتھ کاموں میں ایسے مصروف ہیں، ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے، تیسرا ختم نہیں ہوتا چوتھا اوپر سے، اسائنمنٹس کے بعد اسائنمنٹ. تو اللہ نے اس بندے کے ہاتھوں کو کاموں سے مشغول کر دیا. ولم اسد فقرک، اور میں تیرے فقر کے راستے کو تنگ جو ہے بند بھی نہیں کروں گا. چنانچہ کاروبار بھی ہوتا ہے اور پیسے سے ٹائٹ بھی ہوتے ہیں، اس کا قرضہ دینا ہے، اس کا قرضہ دینا ہے، اور جی 5 کنٹینر ادھر پھنس گئے، 2 کنٹینر ادھر پھنس گئے، اب مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں. ہونے کے باوجود یہ بندہ پریشان، اللہ اس کے تنگ دستی کے راستے کو بند نہیں کرتے. تو نوافل پڑھنے کا دیکھو یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو غنا عطا فرما دیتے ہیں دل کا، اور دوسرا فقر کے راستے کو اللہ اس کے لیے بند کر دیتے. ان نوافل جو سب سے اہم نوافل ہیں وہ ہیں جو فقہا نے فرض نمازوں میں نوافل کہے ہیں نا. جیسے ظہر کی نماز پڑھی تو آپ نے 4 رکعت سنت پہلے پڑھی، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی. تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نمازوں کو مکمل طور پہ پڑھنا شروع کریں. وہ جو فرض نمازوں کے نوافل ہیں ان کو چھوڑے نہیں، ان کو ضرور پڑھیں. اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی، 3 فرض پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی.
نوجوان وہ نفل چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑنے، ان کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیں، اس پہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، عادت کی بات ہوتی ہے، جن کو عادت ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، جن کو عادت نہیں ہوتی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کے بعد آپ نے فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، پھر وتر کی نماز ہے اور وتر کے آخر پہ پھر 2 رکعت نفل ہیں۔ تو یہ جو وتر سے پہلے اور بعد میں نوافل ہیں ان کو ضرور پڑھیں۔ جب آپ نے نمازوں کے یہ نوافل پڑھ لیے، یعنی آپ نے نمازوں کو نوافل کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد اگلا قدم ہے کہ آپ نوافل جو سب سے اعلیٰ نوافل ہیں، تہجد کے نوافل، ان کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ تہجد کی نماز پڑھنی مشکل کام نہیں ہے، انسان کے روٹین کا مسئلہ ہے۔ عبادت کرتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں رات کے اللہ کی یاد میں، تو ان اللہ کے عاشقوں میں نے بھی اپنا نام ضرور لکھوانا ہے۔ جب آپ اس انداز سے سوچیں گے نا تو پھر تہجد پڑھنی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ الارم لگا کے رکھے، آنکھ کھل جائے گی، اور کئی مرتبہ تو بغیر الارم کے بھی تو ایک دل میں حسرت ہو کہ اے اللہ، ہر رات آپ کے جو عاشقوں کی فہرست بنتی ہے، کاش کہ میں ہر رات ان میں اپنا نام ضرور درج کروا لوں۔ پھر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنی کوئی مشکل کام نہیں، اور اس میں اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں میں تہجد نہیں پڑھتا، معاملہ کچھ اور ہے، مجھے تہجد کی توفیق نہیں دی جاتی، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنے دیتے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، نبی السلام نے ارشاد فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، میرے محبوب بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور اس وقت میں فلاں 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 وہ میرے مبغوض بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ اور ان کے سروں پر پہرا دو اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اٹھیں اور وہ مجھ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، بندہ گہری نیند سویا ہوتا ہے، تہجد میں اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو یہ نہیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، معاملہ کچھ اور ہے، پڑھنے کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمارا چہرہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، شکل ہی نہیں پسند۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دوسرے گروپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرے نیک بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو تاکہ یہ اٹھے تہجد پڑھے اور میں ان کی جھولیوں کو انعام سے بھر دوں۔ چنانچہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، وہ جو آنکھ کھلتی نہیں ہے وہ خود بخود نہیں کھلتی، وہ آنکھ کھلوائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے آنکھ کھلواتے ہیں، میرے بندے اٹھو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے گروپ کو کہتے ہیں فرشتوں کے کہ جاؤ اور میرے فلاں فلاں بندے وہ میرے مقربین ہیں ان کی صرف کروٹ بدل دو، وہ سارا دن دین کا کام کرتے رہے، ان کا جسم تھکے ہوئے ہیں، بس ان کی کروٹ بدل دو، اگر وہ چاہیں گے تو وہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے اور اگر وہ چاہیں گے تو وہ سوئے رہیں گے، میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نیند ان کے لیے عبادت بن جایا کرتی۔ تو یہ 3 طرح کے گروپ رات کے وقت جو ہے آتے ہیں اور بندوں کو جگاتے ہیں یا کروٹ بدلتے ہیں یا بندوں کو سلا دیتے ہیں۔ تو معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں، اس لیے ہم اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں رات کی عبادت سے محروم نہ فرما دیجیے، اور جس دن آپ کو تہجد نہ ملے غم ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ آج کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے میں تہجد سے محروم کر دیا۔ فکر ہوگی تو تہجد کی توفیق بھی نصیب۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں سالوں ان کی تہجد قضا نہیں ہو۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ تہجد کے وقت اتنا نور برستا ہے کہ دیہاتی عورتیں جو اس وقت اٹھ کر لسی بناتی ہیں اپنے گھروں میں وہ بھی تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی۔ تو جو عورتیں لسی بلوتی ہیں اگر وہ تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی تو جو اٹھ کے، آپ یوں سمجھیں کہ جن لوگوں کے نفسانی شیطانی تعلقات ان کو اگر اپنے دوست سے ملنے کا وقت مل جائے تو کتنے خوش پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ اگر یہ دنیا کے قسم کے تعلقات میں کی یہ حالت ہے تو جن کو اللہ سے محبت ہے پھر ان کو بھی دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ فجر پڑھتے ہیں ظہر کا انتظار شروع، ظہر پڑھتے ہیں تو پھر عصر کا انتظار شروع، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا، وہ سارا دن نماز کے انتظار میں ہی رہتے ہیں اور نماز پڑھنے سے ان کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو وہ آنسوؤں سے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں پھر ہمیں مزہ ہی کیا آئے گا، اگر نماز نہیں ہوگی تو جنت میں ہمیں مزہ ہی پھر کیا آئے گا۔ سوچیں ان کو کتنا نماز میں مزہ ملتا ہوگا
کہ جنت میں نماز پڑھنے کی جو انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ دعا مانگتے، اے اللہ اگر کسی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، اے اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دینا۔ وہ یہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے تدفین میں شامل تھا، جب دفن کر کے ہٹے تو کہنے لگے کہ میں آخری بندہ تھا جو قبر کے پاس کھڑا تھا، ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو میں نے سوچا کہ میں اس اینٹ کو ذرا ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کرنے کے لیے جو میں نے اینٹ کو اٹھایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ثابت بنانی اپنی قبر میں نماز کی نیت کر کے، تو دیکھیے لوگ تو قبر میں نماز پڑھنے کی دعائیں مانگتے ہیں اور ہم سے دنیا کی 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل ضرور پڑھیں، کیا پتہ یہی نوافل قیامت کے دن ہمارے فرائض بدلے میں قبول کر لیے جائیں۔ اور تہجد کی نماز میں انسان کو خیر مل، جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی علی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں عطا کروں۔ جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہ۔ کوئی بھی ہو جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا۔ مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی۔ یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے تہجد۔ پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے۔ وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں۔ ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا تعلق نبھانے کا ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا ہے۔ عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہو۔ اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے، اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے۔ اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں۔ یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے روزے کی برکت رکھی ہوئی ہے، چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرماتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے جس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں، وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں نفل، مغرب اور عشاء کے درمیان میں۔ کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے۔ 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو لوگ حفاظ ہیں
وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں۔ اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر ایک پارہ پڑھ لیں، کیونکہ قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی۔ اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئیں اور 4 نفل نمازیں ہوئیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ 4 نمازیں محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت الوضو 2 رکعت نفل پڑھنے وہ بھی مسنون ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا، یہ بھی تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے، تحیت المسجد پڑھ لیجیے۔ پھر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صلاۃ التوبہ 2 رکعت توبہ کے پڑھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنا، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، ان کا اجر ملے گا، فرض قبول ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں گے اور اونچا مرتبہ عطا فرمائیں۔ اور ایک خاص نقطہ ان نوافل کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑا نہ کریں۔ کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا ہمارا سجدہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے۔ تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں، میرا یہ سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ یعنی یہ خاک کی مٹھی انسان جو ہے یہ ثریا سے بھی اونچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیداری شب کی لذت عطا فرمائے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ ایک وقت تھا کہ نوجوان رات کے آخری پہر میں اٹھتا تھا، اللہ کی محبت میں آہیں بھرتا تھا اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد بیان کرتا تھا۔ آج راتوں اٹھنے والے بہت تھوڑے ہو گئے۔ اس قحط الرجال کے دور میں دلوں میں یہ نیتیں کیجئے کہ ہم ان نوافل کو باقاعدگی سے پڑھیں گے اور تہجد کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات کو ٹھیک کر دے اور ہمیں اللہ تعالی اپنے قبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات بیت کے لیے تشریف لائے ہیں تو توبہ کے کلمات پڑھے جائیں گے۔ یہ کلمات سے کے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد آمن باللہ ملائکتہ والآخر والقدر خیر اللہ تعالی والبعث آمن باللہ کما ہوا مائی وقبل کام لسان القلب الہ اللہ مدن لذنبتک۔ یا بیت ہو چکے ہیں، معمولات ہیں کو باقاعدگی سے کریں گے۔ اللہ دل کو پہلا عمل ہے 100 استغفار، دوسرا عمل ہے، تیسرا عمل ہے قرآن تلاوت، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل اللہ کو یاد کر، اور 5واں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ تمام معمولات کا لباب پر جوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، سما رہی ہے، دل کی ہمت اور سیاہی رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا۔ انشاءاللہ 15-20 وہ شام مراقبہ کریں گے، دل میں اللہ کی بڑھے گی اور آپ خود محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ قبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔